بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سے، اور سبق کا ہیڈنگ ہے تاریخ القمیسی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تاریخ القمیسی، قمیص کی تاریخ، کرتے کی تاریخ۔ قمیص میں نا کرتا، شرٹ، تو تاریخ القمیسی کرتے کی تاریخ۔ انک لبست قمیصا جدیدا، آپ نیا کپڑا پہنے ہیں، نیا قمیص پہنے ہیں۔ لبس یلبس لباسن کے معنی ہوتا پہننا، لبست یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ انک لبست آپ پہنے ہیں، قمیصا جدیدا نیا کپڑا، نیا قمیص۔ فابلی، ابلا یبلی ابلان کے معنی ہوتا ہے بوسیدہ کرنا، اور اخلق یخلق اخلاقاً کے معنی بھی وہی ہوتا ہے بوسیدہ کرنا، پرانا کرنا۔ فابلی یہ امر کا صیغہ ہے اور اخلق یہ دونوں امر کا صیغہ ہے۔ فابلی آپ بوسیدہ کیجئے، و اخلق اور پرانا کیجئے۔ لیکن حل تعرف من تاریخی شیئا، کیا آپ اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ حل تعرف، کیا آپ جانتے ہیں، من تاریخ ہی اس کی تاریخ میں سے، شیئا کچھ، یعنی کرتے کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ حل تعرف، کیا آپ جانتے ہیں، شیئا کچھ، من تاریخی اس کی تاریخ کے بارے میں۔ حل تعرف، کیا آپ جانتے ہیں، کم عمیل فیہ من الایدی، کہ کم عمیل کتنا عمیلہ کام کیا ہے، فیہ اس میں، من الایدی ہاتھ میں سے، یعنی کتنے ہاتھ اس میں کام کیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے ہاتھ کام کیے ہیں؟ وَكَمْ اشتغل بِهِ النَّاسِ، اور کتنے لوگ اس میں مشغول ہوئے ہیں، مصروف ہوئے ہیں۔ کم کے معنی کتنا، اشتغل یشتغل، اشتغال کے معنی ہوتا ہے مصروف ہونا، مشغول ہونا۔ اشتغل یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الناس اس کا فاعل ہے۔ وَكَمْ اشتغل بِهِ النَّاسِ، تو کتنے لوگ اس میں مشغول ہوئے ہیں۔ وَكَمْ تَعِبَ فِيهِ الْعَامِلُونَ، اور کتنے کام کرنے والے لوگ اس میں تھکے ہیں۔ تعب یتعب تعباً کے معنی تھکنا، طیب یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم کے معنی کتنا، تعب معنی تھکا، فیہ اس میں، العاملون کام کرنے والے، تو کتنے کام کرنے والے اس میں تھکے ہیں۔ وَكَيْفَ وَصَلَ إِلَيْكَ، اور کیسے آپ تک یہ پہنچا۔ کیف معنی کیسے، وصل معنی وصل کا فاعل کپڑا ہے۔ وَكَيْفَ وَصَلَ إِلَيْكَ، اور یہ کپڑا کیسے آپ تک پہنچا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کتنے ہاتھوں نے اس میں کام کیا ہے، کتنے لوگ اس میں مشغول ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس میں تھکے ہیں، کیا آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ کان اول امرہ، کان یکون، قانون کے معنی ہونا، کان ہوا، اول امرہ اس کے معاملے کی شروعات، یعنی اس کی شروعات ہوئی، ان الزراع کس طرح ہوئی، ان الزراع زرع القطن، زرع کے معنی ہوتا ہے کسان، کھیتی کرنے والا۔ زرع یزرع زرعن کے معنی کھیتی کرنا، زرع یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قطن جمع اقطان کے معنی روئی یا کپاس۔ تو سب سے پہلے کسان نے کپاس کی کھیتی کی، کپاس لگایا۔ وتحمل فی زراعتہ، تحمل یتحمل، تحمل کے معنی برداشت کرنا، تحمل یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل بھی کسان ہی ہے۔ وتحمل، اور اس نے برداشت کیا، فی زراعتہ اس کی کھیتی میں، اس کو لگانے میں، کس چیز کو برداشت کیا، عناءً شدیداً، سخت مشقت کو برداشت کیا، سخت مشقت کو جھیلا۔ ان زراعۃ القطن فیہا تعب عظیم، فإن زراعۃ القطن، زراعت یہ مصدر ہے، زرع یزرع زرعاً و زراعتاً کے معنی کھیتی کرنا، اور زراعت یہاں پر مضاف ہے، القطن مضاف ہے، تو کپاس کی کھیتی کرنا، فیہا اس میں، تعب عظیم، تعب کے معنی تھکان، عظیم کے معنی زیادہ بڑا، تو بہت زیادہ تھکان ہے، کپاس کی کھیتی کرنے میں بہت زیادہ تھکان ہے۔ وشغل طویل، اور لمبی مصروفیت ہے، شغل کے معنی مصروفیت، طویل کے معنی لمبی، تو لمبی مصروفیت یعنی لمبے دنوں تک اس میں کام کرنا پڑتا ہے۔ حرس یحرس حرسن کے معنی کھیت میں ہل چلانا، کھیت میں جتائی کرنا۔ حرس یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل بھی کسان ہے۔ حرس الارض، تو اس نے کھیت میں ہل چلایا، کھیت کی جتائی کی۔ ثلاث مرات، تین مرتبہ کھیت میں ہل چلایا۔ او اکثر یا زیادہ۔ وشق خطوطاً، اور لکیر پھاڑے، شق یشق شقن کے معنی پھاڑنا، اور خط جمع خطوط کے معنی لکیر، لائن، اور اس میں شق یہ کیا ہے، فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل بھی کسان، تو کسان نے لکیر کھینچی، لکیر بنایا اس میں۔ وملأها بالماء، اور اس کو بھر دیا، ملأها یعنی اس لکیر کو، اس لائن کو بھر دیا، بالماء پانی کے ذریعے سے۔ وترکها، اور اس کو چھوڑ دیا، حتی جفت، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ جف یجف، جفن کے معنی سوکھنا، جفت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
یہاں تک کہ یعنی اس لکیر کو اس لائن کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ وحفر فی جنبہا، حفر یحفر حفرا معنی کھودنا، وحفر اور کھودا فی جنبہا اس کے بازو میں، اس کے پہلو میں، جنب کے معنی بازو پہلو، اس کے بازو میں کھودا، کیا کھودا؟ حفرن کئی گڈھے، حفرتن جمع حفر کے معنی گڈھے، گڑھے، تو کئی گڑھے اس میں کھودے۔ ثم بذر فیہا بذورا من القطن قد نقعها بالماء لیلۃ، بذر یبذر بذرن کے معنی بیج بونا، ثم بذر پھر اس نے بویا، فیہا اس میں، بذوراً بیج، من القطن روئی کے، کپاس کے، یعنی کپاس کا بیج اس میں بو دیا، بذر جمع بذور کے معنی بیج، قد نقعها جس کو اس نے بھگا دیا تھا، بالمائی پانی میں، لیلتاً رات میں، نقع ینقع نقان کے معنی بھگانا، ثم اوپر سے دیکھتے ہیں، ثم بذر فیہا پھر اس نے بو دیا، بذورا من القطن روئی کے وہ بیج، روئی کے وہ بیج، کپاس کے وہ بیج، قد نقعها جس کو اس نے بھگایا تھا پانی میں رات میں، ولما نجم النبات اور جب پودا ظاہر ہوا، نجم ینجم نجمن کے معنی ظاہر ہونا، طلوع ہونا یہاں پر ظاہر ہونے کے معنی میں ہے، ولما نجم النبات اور جب پودا ظاہر ہوا، عزق الفلاح تو کسان نے کھودا، الخطوط خطوط کے معنی لکیر، یہاں پر کیاری کے معنی کر لیجئے، تو جب پودا ظاہر ہوا، عزق الفلاح تو کسان نے کھودا، الخطوط کیاریوں کو، فجعل باطنہا ظاہرہا تو اس کے باطن کو ظاہر بنا دیا، یعنی جب کیاری کو کھودا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اوپر کی مٹی تھی وہ نیچے چلے گئی اور جو نیچے کی مٹی تھی وہ اوپر آ گئی، فجعل باطنہا تو اس کے باطن کو بنا دیا، ظاہرہا اس کا ظاہر، وقلع الحشائش التي تزر بالقطن، قلع یقلع قلعان کی معنی اکھاڑنا، قلع فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس نے اکھاڑا، کیا اکھاڑا؟ الحشائش گھاس کو، التی جو تزر نقصان پہنچا رہی تھی، بالقطنی کپاس کو، یعنی ان گھاسوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا جو گھاس کپاس کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ وَأَرْوَاهَا مِرَارًا، اروا جربی اروان کے معنی سیراب کرنا، پانی دینا، وَأَرْوَاهَا اور اس کو سیراب کیا، مِرَارًا کئی مرتبہ، یعنی اس کھیت کو کئی مرتبہ پانی دیا، وَلَمْ يَزْلِ الْفَلَّاحُ يَخْدُمُ الْحَقْلَ، لم یزل کے معنی برابر، الفلاح معنی کسان، تو کسان برابر، یخدم خدمت کرتا رہا، الحقل کھیت کی، یعنی برابر کسان کھیت میں کام کرتا رہا، ویتعب اور تھکتا رہا، ولا یستریح شہورا اور وہ کئی مہینوں تک آرام بھی نہیں کیا، یعنی کسان کھیت میں برابر کام کرتا رہا اور تھکتا رہا اور کئی مہینوں تک آرام بھی نہیں کیا، حتی ظہر فیہ القطن یہاں تک کہ اس میں کپاس ظاہر ہوا۔ فَانْبَسَّ الْأَوْلَادُ مِنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ فِي الْحَقْلِ، انبسّ ینبسّ انبساطًا کے معنی پھیلنا ہوتا ہے، انبسّ یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھیلنا منتشر ہونا، فَانْبَسَّ الْأَوْلَادُ تو اولاد پھیل گئی، من البنین لڑکوں میں سے، والبناتی اور لڑکیوں میں سے، فی الحقل کہاں پھیل گئی؟ کھیت میں۔ یہ جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، یعنی اولاد ہے، یہ اولاد کون سے ہیں اسی کی توضیح کر رہے ہیں، من کے ذریعے سے توضیح کر رہے ہیں کہ اولاد میں سے لڑکے بھی شامل ہیں، بنین اور بنات یعنی لڑکیاں بھی شامل، ایسا نہیں کہ صرف لڑکے تھے یا پھر لڑکیاں ہی تھیں، بلکہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے، تو اولاد پھیل گئی، کہاں پھیل گئی؟ فی الحقل کھیت کے اندر، وجنوا القطن جنا یجنی جنایتن کے معنی ہوتا ہے جرم کرنا، گناہ کرنا، اور جنا یجنی جنین کے معنی ہوتا ہے پھل توڑنا، وجنوا القطن اور ان لوگوں نے کپاس توڑا، کپاس کو حاصل کیا، درخت سے پودے سے کپاس کو لیا۔ ولما جمع القطن ارسل الی الحلاج اور جب کپاس کو جمع کر لیا گیا، ارسل بھیجا گیا، الی الحلاج روئی دھننے والے کے پاس، حلاج کہتے ہیں روئی دھننے والا، جمع یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ولما جمع القطن اور جب کپاس کو جمع کر لیا گیا، ارسل بھیجا گیا، یعنی کپاس کو بھیجا گیا، الی الحلاج روئی دھننے والے کے پاس، فحلجہ تو اس نے اس کو دھنا، حلج یحلج حلجن کے معنی دھننا ہوتا ہے، تو اس نے یعنی روئی دھننے والے نے اس کو دھنا، ثم نقل پھر اس کو منتقل کیا گیا، نقلو یہ غلط ہے، نقل اصل میں ہے، مجہول کا صیغہ ہے، نقل سے نقل یہ مجہول کا صیغہ ہے، ثم نقل پھر اس کو منتقل کیا گیا، الی بعض المصانع بعض کارخانوں کی طرف، یعنی اس روئی کو بعض کارخانوں کی طرف منتقل کیا گیا، فغزل غزل یغزل غزلن کے معنی ہوتا ہے روئی کاٹنا، یہ مجہول کا صیغہ، فغزل روئی کاٹا گیا، ثم اخذہ الحائق پھر اس کو حائق نے لیا، یعنی حائق کے معنی جولہا کپڑا بننے والا، پھر اس کو کپڑا بننے والے نے لیا، ومدہ خیوطا متقاربتا اور پھر اس کا دھاگا بنایا، خیوطا
متقارب خیوط کے معنی ہوتے ہیں دھاگا، پھر اس کو کیا پھیلا دیا، خیوطاً متقاربتاً قریب قریب دھاگا بنا کر کے، یعنی دھاگا بنا کر کے اس کو پھیلا دیا۔ ولم یزل یشتغل، اور وہ برابر اس میں مشغول رہا، لم یزل کے معنی برابر، یشتغل کے معنی مشغول رہا، ویتعب اور تھکتا رہا، ایاماً کئی دنوں تک، یعنی کئی دنوں تک اس میں مشغول رہا اور تھکتا رہا، حتی نسجہ، یہاں تک کہ اس کو بنا، نسج نسجن کے معنی ہوتا ہے بننا، یہاں تک کہ اس کو بنا، ثوباً ناعماً آرام دہ کپڑا، یعنی آرام دہ کپڑا بنا، متیناً مضبوط، یہ ناعماً اور متیناً دونوں صفت ہے ثوباً کی، تو آرام دہ اور مضبوط کپڑا بنا، کپڑا بنایا۔ واشترى تاجر ذلك الثوب، اور پھر اشترا یشتری، اشترا من خریدنا، واشترا خریدا، تاجر ایک تاجر، ذالک الثوب اس کپڑے کو، ووضعہ اور اس کو رکھا، فی دکانہ اپنی دکان میں، یعنی ایک تاجر نے اس کپڑے کو خریدا اور اس کو اپنی دکان میں رکھا۔ فذهب الیہ ابوک بمالہ الذی اکتسبہ بعرق الجبین، ذهب یذهب ذهباً باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ساتھ میں لے کر کے جانا۔ فذهب الیہ ابوک، تو آپ کے والد صاحب اس کے پاس گئے، فذهب گئے، الیہ اس کے پاس، ابوک آپ کے والد صاحب، بمالہ الذی اپنے وہ مال لے کر کے، اپنے وہ مال لے کر کے، اکتسبہ جس کو انہوں نے کمایا تھا، بعرق الجبین پیشانی کے پسینے سے، عرق کے معنی پسینہ، جبین کے معنی پیشانی، تو آپ کے والد صاحب اپنے ساتھ وہ مال لے کر کے گئے اس کے پاس، یعنی اس تاجر کے پاس جس کو انہوں نے پیشانی کے پسینے سے کمایا تھا، یعنی بہت محنت سے کمایا تھا، وتعب فیہ ایاماً اور جس میں وہ کئی دنوں تک تھکے تھے، یعنی جس مال کو کمانے میں وہ کئی دنوں تک تھکے تھے۔ فذهب الیہ ابوک، تو آپ کے والد صاحب اس کے پاس گئے، بمالہ الذی اپنے اس مال کے ساتھ، اکتسبہ جس کو انہوں نے کمایا تھا، بعرق الجبین پیشانی کے پسینے سے، وتعب فیہ ایاماً اور جس میں وہ کئی دنوں تک تھکے بھی تھے۔ وانت مستریح فی البیت، حالانکہ آپ آرام کر رہے ہیں، فی البیت گھر میں، تاکل کھاتے ہیں، وتنام اور سو جاتے ہیں، وذهب ذلک الثوب الی خیاط، اور یہ کپڑا، ذهب کا فاعل یہاں پر کپڑا ہے، وذهب ذلک الثوب اور یہ کپڑا گیا، الی خیاط ٹیلر کے پاس، درزی کے پاس، ففصل منہ لک قمیصا، تو اس نے، کس نے، ٹیلر نے، فصل کا فاعل کون ہے، ٹیلر، فصل یفصل و تفصیل کے معنی ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا، تو ٹیلر نے جدا کیا، منہ اس سے، منہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی اسی کپڑے کی طرف، اس سے جدا کیا، لک آپ کے لیے، قمیصاً ایک قمیص، یعنی ٹیلر نے اس کپڑے سے آپ کا ایک قمیص بنایا، ثم خاطہ پھر اس کو سلا، خاطہ پھر اس کو سلا، لیلۃ العید عید کی رات، وہو ساہر حالانکہ وہ جگے ہوئے، یعنی جگ کر کے انہوں نے آپ کے لیے عید کی رات میں کپڑا سلا، ثم خاطہ پھر اس کو سیا، لیلۃ العید عید کی رات، وہو ساہر اس حال میں کہ وہ جگے ہوئے، یعنی جگ کر کے انہوں نے آپ کے لیے کپڑا سلا، وانت فی فراشک نائم اور حالانکہ آپ اپنے بستر میں سو رہے ہیں، نائم من سونے والا، سو رہے ہیں، اس حال میں کہ آپ اپنے بستر میں، فی فراشک اپنے بستر میں، نائم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وجاغ الیک القمیص من غیر تعب، وجاغ اور آیا، الیک آپ کے پاس، القمیص قمیص، من غیر تعب بغیر کسی تھکن کے، من کا آپ کی جانب سے، وشغل اور بغیر کسی محنت یا بغیر کسی کام کے، وجاغ الیک القمیص تو آپ کے پاس قمیص آئی، من غیر تعب من کا، وشغل آپ کے جانب سے بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے، افلا یجب علیک ان تقول تو کیا آپ پر واجب نہیں ہے، افلا یجب کیا واجب نہیں ہے، علیک آپ پر، کیا، ان تقول کہ آپ کہیں، اذا لبستہ جب آپ اس کو پہنیں، تو آپ پر کیا واجب نہیں ہے کہ آپ کہیں جب اس کپڑے کو پہنیں، کیا کہیں، اللہم انت کسوتنیہ والبستنیہ من غیر حول منی ولا قوہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، یہ دعا ہے، یعنی کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، اسی دعا کو سکھانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا سبق لکھ دیا۔